لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة رواه الترمذي. وعن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت به متفق علیہ. نماز کے شرائط میں کچھ شرائط کا تذکرہ کل کے درس میں کیا گیا. اسی طرح سے مزید جو نماز کے شرائط ہیں ان میں سے ایک اہم ترین شرط قبلہ بھی ہے، جس کا تذکرہ اللہ نے قرآن مجید کے اندر بھی کیا. قد نرى تقلب وجهك في السماء کے تحت وہاں بھی اللہ رب العالمین نے قبلے کا تذکرہ کیا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی جتنے انبیاء آئے ان تمام کی عبادتوں کے لیے جو مرکز تھا وہ قبلہ رخ کر کے ہی عبادتیں وہ لوگ کیا کرتے تھے، اور وہ مرکز ان کا بیت المقدس تھا، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے اسی جگہ پر اس بات کا تذکرہ بھی بیان فرمایا. اور قبلہ جو رخ کرنا ہے یہ فرض نمازوں کے لیے ضروری ہے اور لازم ہے، سوائے 3 لوگوں کے. 3 لوگ ایسے ہیں جن کے لیے قبلہ رخ کرنا ضروری نہیں ہے اگرچہ کہ وہ فرض نماز ادا کیوں نہ کر رہے ہوں. ایک آدمی جو بیمار ہے، بہت زیادہ مریض ہے، جو لیٹ کر نماز پڑھ رہا ہے اشارے کے ساتھ، اس کے لیے قبلہ رخ ہونا ضروری نہیں ہے، جیسا وہ پڑھ سکتا ہے پڑھ لے. دوسرا جنگ کی حالت میں ہے یا کسی دشمن کا خوف ہے اور اس صورت میں ہمیں قبلہ معلوم نہیں ہے، اب جیسے بھی ہو نماز جلدی ادا کرنا ہے، دشمن سے مقابلہ کرنا ہے، تو اس صورت میں بھی قبلہ رخ ہونا ضروری اور واجب نہیں ہے. اور تیسرا ہے نفل نمازوں کے لیے، اگر ہم سفر کی حالت میں ہے، خاص طور پر سنت نمازیں یا نفل نمازیں ادا کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی قبلہ ہونا ضروری نہیں ہے. جس حالت میں بھی ہے، جس رخ میں بھی ہے، ہم نماز ادا کر سکتے ہیں. لیکن جہاں تک معاملہ فرض نمازوں کا ہے قبلہ رخ ہو کر ہی نماز ادا کی جائے گی. حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کی حالت میں تھے. فی لیلۃ مظلمہ، بہت زیادہ تاریک رات تھی، اندھیری رات تھی بہت زیادہ، جس کی وجہ سے فاشکلت علینا القبلہ، ہمیں قبلہ معلوم نہیں ہو رہا تھا، کیونکہ پہلے زمانے میں قبلہ دیکھنے کا طریقہ کیا ہوا کرتا تھا، ستاروں کے ذریعے، چاند کے ذریعے وہ لوگ قبلہ معلوم کیا کرتے تھے. اور تاریک رات ہونے کی وجہ سے نہ ستارے تھے نہ چاند تھا، لہذا صحابی کہتے ہیں کہ ہمیں قبلہ معلوم نہیں ہوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نماز ادا کر دی، جس طرح بھی رخ کر کے آپ نے چاہا نماز آپ نے پڑھا دی. فلما طلعت الشمس، جب صبح ہوئی، جب سورج طلوع ہوا تو ہمیں معلوم ہوا کہ ہم نے جس طرف نماز رات میں پڑھی تھی الی غیر القبلہ، وہ قبلہ نہیں تھا، کسی اور طرف رخ کر کے ہم نے نماز ادا کر لی. تبھی اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی آیت نازل فرمائی فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تم جس طرف بھی چاہو رخ کر کے نماز ادا کرو، اللہ رب العالمین کو تم وہاں پر پاؤ گے. اس حدیث سے بہت سارے مسائل نکلتے ہیں. سب سے پہلا مسئلہ یہ نکلا کہ اگر ہم سفر کی حالت میں ہیں تو ہمیں قبلہ پہلے تلاش کرنا ضروری ہے. قبلہ پہلے تلاش کرنا ہے، اگر نہ ملے تو بات کی بات الگ ہے، لیکن سفر کی حالت میں اگر ہیں تو قبلہ جو ہے تلاش کرنا یہ ہم پر ضروری ہے اور واجب ہے. اگر قبلہ نہ ملے کسی وجہ سے ہم جس طرف بھی چاہے رخ کر کے نماز ادا کر سکتے ہیں، لیکن نماز ادا ہونے کے بعد معلوم ہو کہ ہم نے غلط طرف جو ہے رخ کر کے نماز ادا کر لی ہے تو پھر نماز کو دہرانے کی ضرورت بھی نہیں ہے. ہم نے جو نماز ادا کی ہے وہ نماز آپ کی ہو جائے گی، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جس طرف بھی رخ کر کے چاہو نماز ادا کرو، اللہ کی عبادت کرو، تم اللہ کو پاؤ گے. اور اس حدیث میں تیسرا اہم اور بہت ہی بنیادی مسئلہ یہ نکلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے. اگر آپ عالم الغیب ہوتے، اگر آپ کو غیب کا علم ہوتا تو آپ جو ہے قبلہ آپ کو معلوم ہوتا اور آپ اسی طرف رخ کر کے نماز ادا کیا کرتے تھے. تو اس حدیث کے اندر بنیادی مسئلہ جو نکلا وہ یہ
کہ قبلہ تلاش کرنا ضروری ہے. اگر قبلہ نہ ملے تو جس طرف بھی چاہے رخ کر کے نماز ادا کی جا سکتی ہے. اس کے علاوہ حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں دوسری حدیث کے اندر جو حدیث بخاری مسلم کی ہے. انہوں نے کہا کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر کی حالت میں دیکھا کہ آپ اپنے سواری پر سوار ہوتے اور آپ اسی حالت میں نماز ادا کرتے جس حالت میں آپ ہوتے، حیث توجہت بھی، یہاں تک کہ سواری آپ کی جس طرف چاہتی چلے جاتی، کبھی رائٹ کو جاتی کبھی لیفٹ کو جاتی، اس میں قبلہ تبدیل بھی ہو جاتا، مشرق بھی آتا معغرب بھی آتا شمال بھی آتا جنوب بھی آتا، جس طرف بھی سواری جانا چاہتی چلے جاتی، لیکن آپ نماز کو کنٹینیو کرتے، نماز کو آپ پڑھا کرتے تھے. یہی معاملہ فرض نمازوں کا ہے. حالت سفر میں، ٹرین میں ہے، بس میں ہے، کہیں پر بھی ہو، آپ سب سے پہلے اگر فرض نماز پڑھنی ہے تو فرض نماز کے لیے ابتدا میں تکبیر کہنے سے پہلے قبلہ تلاش کرنا ضروری ہے. اگر آپ کی سواری قبلے کے رخ ہے، آپ قبلہ رخ ہو کر نماز پڑھ سکتے ہیں آسانی کے ساتھ، تو آپ قبلہ رخ ہو کر نماز شروع کر دیں، نماز کی ابتدا کر دیں. اب تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد آپ کی سواری، آپ کی بس یا ٹرین اگر رائٹ لیفٹ جاتی ہے، قبلہ تبدیل بھی ہو جاتا ہے، تو بھی جو ہے آپ کو دوبارہ نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. ان حدیث کی روشنی میں ایک مسئلہ یہ بھی معلوم ہوا کہ ہمارا جو قبلہ ہوتا ہے، جیسے ہمارا قبلہ مغرب کی طرف ہے، تو اکثر لوگوں کو دیکھا گیا ہے مساجد تعمیر کرتے وقت تھوڑی بہت تبدیلی ہوتی ہے. جیسے اسٹریٹ اگر قبلہ ہونا ہے تو ویسا نہ ہو کہ تھوڑا سا رائٹ کو آ جاتا، تھوڑا سا لیفٹ کو آ جاتا، تو لوگ مساجد کو توڑ دیتے ہیں قبلہ صحیح کرنے کے لیے. یہ غلو ہے، ایسا کرنا جائز نہیں ہے. جس حالت میں بھی آپ نے مسجد بنا دی ہے، قبلہ مطلب اس کی طرف رخ کرنا ہے. ہاں کعبۃ اللہ آپ کے سامنے ہے تو پھر آپ اس کے سامنے رکھ کر نماز ادا کیجئے، وہ مسئلہ الگ ہے. لیکن آپ کو صرف کعبے کی طرف رخ کرنا ہے تو آپ کا چہرہ ہو جائے تو کافی ہے. بالکل آپ کا سیدھا ادھر ہی ہونا کعبے کی جانب، جیسا کہ ہمارے پاس یہ مسئلہ ہے ہندوستان پاکستان کے اندر، یہ مسئلہ پایا جاتا ہے. اگر مساجد بناتے وقت تھوڑا سا ٹیڑھا پن ہو گیا قبلے کے اندر، اس کو توڑا جاتا ہے، بالکل سیدھا قبلہ بنایا جاتا ہے، یہ مسئلہ بھی نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے صاف بیان فرما دیا کہ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. تو ان تمام احادیث سے یہ مسئلہ ثابت ہوا کہ فرض نماز کے لیے قبلہ رخ ہو کر نماز پڑھنا یہ بھی نماز کے شرائط میں سے بنیادی شرط ہے. اسی طرح نفل نماز کے لیے قبلے کا ہونا ضروری نہیں ہے. حالت سفر میں قبلہ تلاش کرنا ضروری ہے. اگر قبلہ تلاش کیا ہے، کرنے کے باوجود بھی قبلہ کا رخ صحیح طور پہ معلوم نہیں ہو سکا، نماز کا وقت جا رہا تھا، نماز آپ نے ادا کر لی، نماز کے بعد پتہ چلا کہ قبلہ آپ نے جہاں پر نماز ادا کی ہے وہ قبلہ نہیں تھا، تب بھی آپ کی نماز میں کوئی فرق نہیں آئے گا، آپ کو دوبارہ نماز دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ نماز کے شرائط میں سے ایک اور اہم ترین شرط آج کے درس میں ذکر کی گئی. انشاءاللہ باقی کے کچھ شرائط ہیں، اگلے دروس میں اس کا ذکر کیا جائے گا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. واقول قولی ھذا.